الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، 20 سال پہلے مسجدوں میں کرسیاں نہیں ہوتی تھی۔ آج بیٹھ کے کرسیوں پر نماز پڑھنے والے نمازیوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور 20 سال پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ اگر کبھی کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا تو بڑی حیرانگی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اس سے پوچھا جاتا کہ آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کی طبیعت تو صحیح ہے۔ لیکن آج معاملہ بہت مختلف ہے۔ آج گھر کے اندر ہر کوئی شکایت کرتا ہے کہ مجھے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو کمر میں درد ہے تو کسی کو پنڈلیوں میں درد ہے، کسی کو پاؤں میں جلن ہے تو کسی کو اور بعض لوگوں کو پاؤں میں کیڑیاں چلتی ہیں، یا تھوڑا سا چلنے سے، تھوڑا سا کام کرنے سے انتہا درجے کی تھکاوٹ ہو جانا۔ عمر نہیں ہے ابھی تھکاوٹ کی، لیکن آج کل کے نوجوانوں کی بھی حالت یہ ہے کہ تھوڑا سا کام کر لیا، پیدل چل لیا، بس گر جاتے ہیں کہ ہائے بہت زیادہ تھک گیا ہوں، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے۔ پہلے جوانی کے اندر تھکاوٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سوچا ہے آپ نے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری عادات ہیں، ہمارا لائف سٹائل ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا سونا جاگنا ہے، ہمارا کام کرنے کا انداز ہے، اور یہ غلط ادویات ہیں، غلط غذائیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بیماریوں میں جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک آسان سی ریمیڈی دینے والا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ تھکیں گے نہیں، آپ کمزوری فیل نہیں کریں گے، آپ کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد نہیں ہوگا، آپ کے پاؤں جلیں گے نہیں، آپ کے پاؤں میں سنسناہٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ ایک دم فٹ ہو جائیں گے۔ بہت ہی آسان سی ریمیڈی ہے، بہت ہی آسان سی۔ اس ریمیڈی کو بتانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کے پیروں میں سنسناہٹ ہے، آپ کے پیروں میں جنجناہٹ ہے، آپ کے پیروں کے اندر کیڑیاں چلتی ہیں، آپ کی پنڈلیوں میں درد ہو جاتا ہے، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ کی کمر میں درد ہے، آپ کے شولڈرز کے اندر درد ہے،
اور گرمیوں میں بھی آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں اور عجیب قسم کی تھکان رہتی ہے، یا پاؤں آپ کے پھٹ جاتے ہیں، تو ان کی وجوہات ایک ہے۔ دیکھیں ناظرین، جو ہمارا یہ انسانی جسم ہے، اس میں ہزاروں نروس ہیں جن کا آپس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب ان میں سے کہیں بھی کوئی بھی نرو بلاک ہو جائے، دب جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے، تو وہاں پر دراصل خون کا فلو جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بلڈ فلو کم ہونے کی وجہ سے وہاں پر کیا ہوگا؟ درد فیل ہوگا، وہاں پر سنسناہٹ فیل ہوگی، وہاں پر جنجناہٹ فیل ہوگی، وہاں پر ٹھنڈ محسوس ہوگی، وہاں پر کبھی جلن محسوس ہوگی۔ تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے۔ تو آج جو میں آپ کو ریمیڈی دینے والا ہوں، اس سے کیا ہوگا کہ وہ کہیں پر بھی کوئی بلاکیج ہے، وہ بغیر آپریشن کے آسان سے ٹوٹکے سے، آسان سے نسخے سے وہ بلاکیج کھل جائے گی، آپ کی بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ بھلے کتنے بھی عرصے سے پریشان ہیں، آپ نے بے شک بہت زیادہ علاج کروا لیا ہے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے اس ایک چھوٹے سے نسخے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ 2 لیٹر پانی لے لیں۔ اب اس پانی کو آپ کسی برتن میں ڈال کے اس کو آپ چولہے پہ رکھیں، اس کو اچھی طرح سے آپ بوائل کر لیں۔ اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کو آپ کسی ٹب میں ڈالیں یا کسی بالٹی میں آپ ڈالیں۔ اب اس میں تقریباً 10 سے 15 گرام یعنی 2 چھوٹے ٹکڑے وہ پیس کے کافور آپ نے پیس کے اس میں پانی میں ملا لینا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا لیمو اس کو کاٹ کے اس کا رس بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ اگر پانی گرم ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی اس میں مکس کر لیں تاکہ نیم گرم ہو، جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو۔ اب اس میں آپ اپنے پاؤں جو ہے ڈال کے آپ 15 منٹ، کم از کم 15 سے 20 منٹ آپ نے پاؤں ڈال کے رکھ دینے۔ آپ صبح شام بھی کر سکتے ہیں یا صبح کو ایک وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کو لگاتار آپ 5 سے 7 دن آپ یہی عمل دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ آپ کے پاؤں میں جلن رہے گی، نہ پاؤں میں سنسناہٹ رہے گی، نہ پاؤں آپ کے ٹھنڈے رہیں گے، نہ پاؤں آپ کے خشک ہو کر پھٹیں گے، نہ آپ کو تھکان رہے گی، کمزوری فیل ہوگی، نہ آپ کے جوڑوں میں، گھٹنوں میں، کمر میں، شولڈرز میں کہیں درد باقی نہیں رہے گا۔ بہت سمپل سادہ سا نسخہ ہے، لیکن کمال درجے کی یہ طاقت رکھتا ہے، کیونکہ جو لیمو ہے اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ کافور کے ساتھ مل کے طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اور کافور جو ہے یہ بند نسوں کو، نرز کو وہ کھول دیتا ہے۔ تو بغیر کسی دوائی کے
آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت شاندار نسخہ ہے، آزمایا ہوا اور صدیوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج ہم غلط علاج کی طرف چلے گئے۔ ہم تھوڑا سا درد ہوا، ہم نے فوراً پین کلر کھا لیا۔ اس پین کلر کھانے کی وجہ سے وہ درد وقتی طور پر تو رک جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اندرونی طور پر اس کی سوزش جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی بلاکیج جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر ہم جو غذا کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ مسالے، یہ اس کو بلاک کرتے ہیں، یہ ہمارے مسلوں کو بڑھاتے ہیں۔ پھر ہم سارا دن بیٹھ کے کام کرنا، واک نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، ہماری چہل قدمی نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے ان بیماریوں کا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اس کے اندر تبدیلی لائیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی غذا لیں، قدرتی غذا لیں، نیچرل غذا لیں۔ ان تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ مسالے اور یہ ہوٹلنگ کرنا، ان کو چھوڑ دیں، اور رات کو جلدی سوئیں تاکہ آپ کے جسم کو وقت ملے کہ اس میں جو ہمارے سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ سے جوان ہو جائیں، اور صبح سویرے اٹھیں، نماز فجر کی پڑھیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، تلاوت کریں، اذکار کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، آپ کی صحت کیسے بنتی ہے، آپ کیسے خوش رہتے ہیں، آپ کی زندگی کیسے خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو آئیے صحت کی جانب، بیماریوں سے نجات کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ قدرت کی طرف لوٹ آئیں، نیچرل کی طرف آئیں، یہ آرٹیفیشل چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جتنی بھی آرٹیفیشل چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے ضرورت تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو ہم مجبوری نہیں بنائیں گے۔ تو اسی طرح کی میں آپ کو ویڈیوز دیتا رہتا ہوں، نسخے بتاتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، آپ کو اللہ پاک صحت دے، تندرستی دے، آپ اللہ کی عبادت کر سکیں اور بندہ ناچیز کے لیے آپ دعا کر سکیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔